सरमाया अहल हदीस, शहज़ादा अहल हदीस जनाब फ़ज़ीलतुश्शैख हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ शहजाद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उन्हां ते कोल गुजारिश करांगा कि कुरान और सुन्नत दे मोती आवाम के सामने बखेरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक में फरमाता है, ये रिपीट बंद कर दें, खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, कि इंसान को बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया गया है। इंसान वाक़अतन ही बड़ा कमज़ोर है। जब ये कमज़ोर है
تو پھر اس پہ مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکا، ہر ایک پہ مشکلات آئی۔ مشکلات میں کبھی بہن بھائی کام آ جاتے، کبھی ماں باپ کام آ جاتے، کبھی دوست احباب محلے دار کام آ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں کہ جن کا حل انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے او میرے بندو، جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو اپنے رب کو آواز دو۔ اللہ تمہاری پکار کو، التجا کو سننے کے لیے ہمتاً تیار ہے، ہر وقت تیار ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اپنے آپ کو اللہ جیسی ذات سے بے پرواہ سمجھتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ پاک فرماتا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرین، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ذلیل کر دے گا۔ اس لیے غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ آج کوئی بھی انوکھی پریشانی نہیں، کوئی بھی انوکھی مصیبت نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جس طرح کی مصیبت مجھ پہ آئی ہے کسی پہ نہیں آئی، نہیں، ہر قسم کی مصیبت پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے، اور جس پیغمبر پہ جو بھی پریشانی آئی ہے ہر پیغمبر نے اس پریشانی میں غیبی مدد کے لیے گزرے ہوئے پیغمبر کو آواز نہیں دی، بلکہ غیبی مدد کے لیے اس نے رب کو آواز دی ہے۔ آپ رب کا قرآن پڑھیے۔ آج ایک مصیبت یہ ہے، لو جی میرے سارے ہی دشمن ہیں، سارے ہی میرے خلاف ہو گئے، یہ کوئی نئی پریشانی نہیں، ہم سے پہلے ایک اللہ کا پیغمبر گزر چکا ہے جس پہ یہ پریشانی تھی، جس کا سارا علاقہ ہی دشمن تھا، اپنے بھی دشمن ہو گئے، اور تو اور سگا باپ بھی کہتا ہے آگ لگا دو اس ابراہیم کو، یہ میرے گھر میں میرے بتوں کا گستاخ کہاں سے پیدا ہو گئے، اس کو آگ لگاؤ۔ سارا علاقہ اکٹھا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے سب نے لکڑیاں اکٹھی کی، سب نے ایندھن اکٹھا کیا، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے رب کا قرآن پڑھیے، 4 پیغمبر گزر چکے، چاروں کی قبریں بن چکی ہیں، آدم علیہ السلام گزر چکے، ان کی قبریں پاک بن چکی ہے، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ہود علیہ السلام گزر چکے ہیں، صالح علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ یہ وہ 4 پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ چاروں پیغمبر گزر چکے ہیں،
چاروں کی قبریں بن چکی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے پکڑا گیا, آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. پوچھئے اپنے مولانا صاحب سے, ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی تھی؟ کیا یہ بولا تھا او یا آدم مدد, او آدم مجھ پہ مشکل وقت آگے, تو میری مدد کے لیے پہنچ, یا نوح مدد, یا صالح یا ہود مدد؟ نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بسی کے عالم میں ایک رب کو آواز دی, اللہم انکا فی السماء واحد وانا فی الارض واحد. اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلے ہے, ایسے ہی تیرے بندوں میں تیرا نام لینے والا اکیلا ہے. اے اللہ تو میری مدد کے لیے حسبی اللہ ونعم الوکیل, تو میری مدد کے لیے کافی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی, ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے. اللہ نے یہی بولا ہے, لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. او لوگو اس طرح زندگی گزارو جس طرح میرے ابراہیم نے زندگی گزاری تھی. اللہ کو ساری صدیوں کا پتہ تھا. لوگ بعد میں کہہ سکتے ہیں لو جی وہ تو پیغمبر تھے, ہم کوئی پیغمبر ہیں؟ اللہ نے یہی فرمایا ہے, ویسے زندگی گزارو جیسے میرے پیغمبر ابراہیم زندگی گزارتے تھے. قرآن پاک اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نازل کی ہے, میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی اور اللہ نے مدد کی, کمال کر دی. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. میرے ابراہیم نے نہ گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز دی, نہ کسی فرشتے کو آواز دی, ڈائریکٹ مجھے آواز دی. اللہ نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا, او آگ تیرا کام جلانا ہم نے رکھا ہے, دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے, مزہ تو تب ہے تو جلتی بھی رہے اور میرے خلیل کا ایک بال بھی نہ جلے. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. وہ آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا, وہ آگ جس کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے کئی گھنٹے آگ میں گزارے ہیں, لیکن اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلایا تھا. انہوں نے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی؟ اللہ کو آواز دی. اور کیا آج پریشانی ہے؟ ایک پریشانی ہے اولاد کی. یہ بھی کوئی انوکھی پریشانی نہیں ہے. ہم سے پہلے ایک پیغمبر گزر چکا ہے جن پہ یہ پریشانی آئی تھی. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے دو بیٹے دونوں پیغمبر اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, دونوں دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی بھی قبریں بن چکی ہیں. پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام ہے, ان پہ مشکل وقت آ گیا. بیٹوں نے آ کے بتایا بابا تیرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے. او باپ پیغمبر ہے, ان کی قبر موجود ہے. دادا پیغمبر ہے, ان کی قبر پاک موجود ہے. ذرا دیکھیے یعقوب علیہ السلام پہ اتنا مشکل وقت آیا ہے, انہوں نے باپ دادا کی قبر کا رخ کیا ہے. پڑھیے رب کا قرآن سورہ یوسف. یوسف علیہ السلام کے باپ نے اس مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے نہ اپنے باپ کو آواز دی, نہ دادا کو آواز دی, نہ اسحاق کو آواز دی, نہ اسماعیل علیہ السلام کو آواز دی, نہ ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی. جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دی جا سکتی, غیبی مدد کے لیے آسمان والے کو آواز دیتے ہیں. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. میرا مددگار پھر اللہ ہی ہے.
بارش بھی قرآن سننے کے لیے ہی آئی ہے. آپ تشریف رکھے ہیں, اٹھ کیوں رہے ہیں؟ صحابہ اکرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے, آپ کی حدیثیں سن کے, انہوں نے تو اپنے لباس کو اپنے خون سے رنگ لیا تھا. تم محبوب پیغمبر کی حدیثوں کے لیے, آپ پہ اترنے والے قرآن کے لیے اپنے کپڑوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے. رب کا قرآن سنیے. یعقوب علیہ السلام پہ مشکل وقت آئے, انہوں نے مشکل وقت کے لیے اللہ کو آواز دی ہے, اپنے بیٹے کا سوال اللہ سے کیے, میرا مددگار اللہ ہی ہے. اللہ سے مانگتے رہے, 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال, حتیٰ کہ 30-40 سال گزر گئے. اللہ سے بیٹا مانگتے, اے اللہ میرا یوسف واپس کر دے. 30-40 سال میں بھی انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا. ہم تو 1-2 سال کے بعد ہار جاتے ہیں, راستے تبدیل کر لیتے ہیں, لیکن قربان جائیں یعقوب علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر اللہ کا دامن نہیں چھوڑا, اللہ کا در نہیں چھوڑا. اللہ پاک کو آواز دیتے رہے, حتیٰ کہ 30-35 سال گزرنے کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا. بیٹوں نے آ کے کہا, بابا آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور وہ جیل میں بند ہو گئے. بس یہ آخری بات. سپیکر نہیں چلنا. چلو پھر دعا کر رہا ہوں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء